أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے گاؤں کے رہنے والوں کی مثال بیان کر جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تب ہم نے تیسرے سے قوت دی، سو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہماری طرف انسان ہی ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم جھوٹ ہی کہتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ آگے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں۔ تو یہاں پر وَاضْرِبْ لَهُم مثلاً اصحاب القریہ، ضربہ یعنی مثال کے لیے، تمثیل کے لیے اور نصیحت کے لیے آتا ہے کہ ان کے لیے گاؤں کے رہنے والوں کی مثال بیان کر جب ان کے پاس رسول آئے۔ تو یہ قوموں کا مزاج ہوتا کہ جو بھی رسول آئے ان کو جھٹلاتے اور ان کی بات کو قبول نہیں کرتے، اور بعد میں ان کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے کہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے، اور دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ دعوے کرنا شروع کر دیتے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں کے پاس بے حساب انبیاء علیہ السلام آئے، انگنت نبیاں آئے بنی اسرائیل میں، اور وہ ہر نبی کے ساتھ ایسی ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کریم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، وہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ ناحق نبیوں کا قتل کرنے سے مراد وہ اتنے تکالیف دیتے تھے کہ ان کے ساتھ اتنے ظلم و زیادتی کرتے تھے کہ میدان میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ جب وہ جانے کے بعد پھر ان کی تعریف توصیف ایسی کرتے کہ پھر دوسرا اگر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی ظلم و زیادتی کرتے تھے، پہلے والے کی لمبی چوڑی تعریفیں کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شروع سے قوموں کے اندر جو مزاج ہوتا ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اور وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ ان کے پاس رسول آئے۔ تو یہ رسول کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ الرسول بن کر آئے، تمام رسولوں کے سردار بن کر آئے، تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لوگوں نے جھٹلایا اور سب سے زیادہ تکالیف دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوقات عالم میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی فرمائے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تکالیف دیے کہ جب طائف کے میدان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو
سخت اس وقت تکلیفیں دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنسار کر مطلب پتھرے برسانے لگے، سنگ جو ہے نا برسانے لگے۔ تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے تھے۔ تو یہ ایسی تکلیفیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برداشت کیے، اور اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کیا، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، اس وقت اس طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قوم نہ جان کر مجھے تکلیفیں دے رہی ہے، کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو ہدایت دے، بجائے ان کو تباہ کرنے کے ان کو ہدایت دے، کیونکہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے آنے والی نسلیں ایمان لے کے آئیں گی۔ تو اتنا سخت واقعہ تھا کہ اللہ کو جلال آ جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ بستی کو پیس دینے کی جو ہے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، یعنی فرشتے کو بھیج کر۔ تو لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ایسا ہے کہ آپ جو ہے ان کو معاف کر دیتے، اور وہ بستی کو مسل تباہ کرنے سے یا بستی کو جو ہے زلزلہ لانے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر وضرب لہم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاء المرسلون، کہ رسول جب آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پر رسول کے معنی فرشتے لیے بہت سے لوگ، 3 فرشتے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن 3 فرشتوں کا تذکرہ کرتے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبہما، تو اس سے پہلے 2 رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی 2۔ تو یہ جو جھٹلانے کا جو معاملہ ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فرشتے بھی جو ہے بشری لباس میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر اتمام حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ پہلے رکوع میں یہی جو ہے نا تکرار تھی کہ جو لوگ مردہ دل تھے، جن کے دلوں میں زندگی نہیں تھی، اور ایسے لوگ ان کو سمجھانا نہ سمجھانا بہت جو ہے نا سختیاں برتتے تھے وہ لوگ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مصائب اٹھائے، تو اس میں سے ایک جو قوم ہے جو انما تنذر من اتبع ذکر، جو ہے نا جو وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرت واجر کریم، تو یہ جو ہے جو انذار کرنے کے بعد جو لوگ جو خوف رکھنے والے، خوف الہی رکھنے والے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور کچھ لوگ جو ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ سخت دل لوگ ہیں۔ تو یہ سخت دل لوگ، کیونکہ اس میں 2 گروہوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، ایک ایمان لانے والے اور ایک اڑے رہنے والے۔ تو اب جو اڑے رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف دینے میں سب سے زیادہ آگے رہے، اور ویسے لوگوں کے متعلق کہ یہ جھٹلانا ان کا جو ہے نا ان کا وتیرہ ہے، یا ان کا دستور ہے، یا ان کی جو ہے نا فطرت میں داخل ہے۔ یہ ہر نبی کو جو ہے ان کے گناہوں کے سبب کہیے یا ان کے اندھے پن کی وجہ سے ہر نبی کو یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ تو تکلیف برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے بعد کچھ لوگ جاننے والے یا سمجھنے والے جن کو ہدایت ہوتی ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو رسولوں کو جھٹلانا یہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام ہیں، سب کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم جو ہے مخالفت تو ہوتی رہی۔ بہت سے جو ہے نا مخالفتیں کرے، یہاں تک کہ نبیوں کو جیلوں میں ڈالے، جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کو جو ہے نا جنگلوں میں ہجرت کرنا پڑا، دوسرے بستیوں کو جانا پڑا، یہ ایسے مصائب میں جو ہے گھر گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہاں یہ تو قوم بہت سخت قوم ہے، اور یہ سخت قوم سختی سے جو ہے جب اسلام کی بات جو ہے انتہا درجے کے مشکلات برداشت کرنے کے بعد یہ لوگ ہدایت پہ آنے والے تھے، کیونکہ جو قوم سخت رہتی ان کے ساتھ مقابلہ بھی سخت ہوتا، جنگیں بھی سخت ہوتی، اور بحث و مباحث بھی سخت ہوتے۔ تو جیسے آج ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندوستان میں لوگ جو ہے مذہبی طور پر بھی بہت سخت ہیں، یہاں پر مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اس وجہ سے یہاں کے لوگ اسلام کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے دین ہے، پہلے سے ان کے پاس کتابیں ہیں، پہلے سے ان کے پاس جو ہے نا ایک کلچر یا جو ہے نا تہذیب و تمدن ہے،
تو اس وجہ سے ایک نئی تہذیب کو، نئے جو ہے نا دین کو یہ قبول کرنا نہیں چاہتے، اور دلائل ان کے پاس بے حساب دلائل، وید ہیں، شاستر ہیں، پران ہیں، اور جو ہے نا ایسے 4 وید 6 شاستر 18 پران ہیں، 2 گیتا ہیں، یہ سامنے رکھے بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی جامعت اور قرآن کریم کی معرفت جب تک کہ ان کو گہرائی سے نہیں سمجھیں گے، یہ لوگ اسلام کی طرف متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہندوستان میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فراخ دلی کی ضرورت ہے، وسعت قلبی کی ضرورت ہے، اور تصوف کی تعلیم، معرفت کی ضرورت ہے۔ تصوف جو ہے، یہاں کی قوم تصوف کی دلدادہ ہے، اور تتو گنان، تصوف، معرفت، صوفیانہ طرز کو جو ہے نا زیادہ پسند کرنے والے ہیں، اور یہاں کے اوتاروں کے اندر بھی بہت زیادہ گہری معرفت تھی، اور گہرے جو ہے نا تتو گنان اور تصوف بیان کرنے والے تھے۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھرم سے بڑا ہندو دھرم سے بڑا کوئی دھرم نہیں، حالانکہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو یہاں کا کلچر ہے۔ یہ جو ہے آریہ دھرم ہے اور سناتن دھرم ہے، آریہ، سناتن، یا ایسے، اور جینی ہے، بدھی ہے، پارسی ہے، یہ یہاں کے بہت سے مذاہب ہیں، لیکن یہ سب جو ہے نا ملا کر اپنے آپ کو ہندو دھرم کہتے ہیں۔ تو یہ سخت لوگ ہیں یہاں پر، یہ سختی چاہتے، اس وجہ سے بہت سے لوگ یہاں پر تبلیغ اسلام کا کام کرنے والے سختی کو برداشت نہیں کر کے لوگ یہاں سے لندن چلے گئے، امریکہ گئے، جرمنی گئے، اور دوسرے علاقے مغربی ممالک میں جا کے دین کو سمجھانا شروع کرے، کیونکہ یہاں پر بہت سخت لوگ ہیں کہ ہم اگر قرآن بتائیں گے تو وہ لوگ گیتا پیش کرتے، وید پیش کرتے۔ وید ہمارے قدیم ہیں، 4 ارب ورش ہوئے ہمارے وید آ کے، تمہارا قرآن تو بالکل جو ہے نا 1400 سال پہلے کا ہے، 2000 سال بھی نہیں ہوئے، اور یہ نئی کتاب ہے۔ ہمارا دھرم بہت اولڈ ہے، اولڈ ریلیجن ہے، ہمارا قدیم مذہب ہے۔ تو یہ جو ہے تکراریں، مذہب بھی پیش کریں گے تو مذہب کو بتائیں گے، اگر اوتار پیش کریں گے تو اوتار ان کے پاس بتائیں گے، نبی کو پیش کریں گے تو اپنے جو ہے نا رشی منیوں کو بتائیں گے، اور جو باتیں جنت ہے، دوزخ ہے، سورگ، نرک، یہ سب ان کے پاس جو ہے نا موجود ہے۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں سمجھانا بہت بہت جو ہے نا سخت ہے۔ اس لیے یہاں پر تبلیغ اسلام کرنے کے لیے بہت مصائب پیدا ہوتے، اور لاکھوں اولیاء اللہ، 2.5 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان کے اندر آئے، 2.5 لاکھ، اس کے علاوہ صحابہ اکرام بھی یہاں پر ہندوستان کے اندر آئے ہیں، بہت سے صحابہ اکرام ہندوستان تشریف لے کے آئے تبلیغ اسلام کے لیے۔ تو 2.5 لاکھ اولیاء اللہ جو ہے نا سمجھائے اسلام، اور بڑے بڑے آج تحریکیں ہیں دین اسلام سمجھائے، اس کے باوجود بھی یہاں پر تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے سے ان کے پاس ایک مذہب ہے، تو قرآن کریم، کیونکہ دوسرے جیسے ایران ہے اور علاقے ہیں، فلسطین ہیں، وہاں پر بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، انجیل، تورات، زبور، وہاں پر بھی کتابیں تھے، وہاں پر بھی اسلام نیا ہی تھا ان کے لیے۔ یہ ہماری کتاب تو انجیل جو ہے نا قدیم ہے، تورات ہماری قدیم کتاب ہے، تم یہ نئی کتاب لا کے ہمارے کو سمجھا رہے، یہ چیزیں جو ہے لوگ سوال رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ تمام کتابوں کا مجمع ہے۔ قرآن کریم کے اندر جامعت ہے، یہ چیز یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم، پتہ نہیں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورگرم، سید المرسلین، جامع جمیع انبیاء، تمام نبیوں کے جامع بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ عام دینوں کے جیسا ایک دن نہیں ہے، اسلام تمام ادیان عالم کا مجمع ہے۔ تو اب اس کو دلائل سے جب سمجھاتے ہیں تو بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ قرآن کریم کی معرفت اور قرآن کریم کی جامعت ہی سمجھے لوگوں کو۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے اسلام سمجھانے کے لیے سب سے بڑھ کر جو ہے نا تصوف اور معرفت اور تتو گنان کی ضرورت ہے۔ اس سے، کیونکہ یہاں کے وید شاستر کے دلائل سے لوگ جو ہے صرف آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی گہرائی اور اس کی معرفت اگر سمجھائیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نظیر احسانات اگر ان کے سامنے سمجھیں گے تو وہ لوگ جو ہے نا دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اتنی سختی ہونے کے باوجود بھی ہندوستان کے اندر جو مسلمان جو ہے کی تعداد ہے، یا مسلمان اسلام میں آنے والے نئے مسلموں، غیر مسلمین جو اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا بے انتہا یہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے بے چین ہیں، اور بلکہ آج کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان ہیں، جتنے ہندوستان میں مسلمان ہیں کہ دوسرے کسی ممالک میں اتنے جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر مسلمان نظر آتے ہیں۔
تو لیکن جو ہے یہاں پر سمجھانے کی ضرورت ہے. تو سختی جو ہے، کیونکہ جو قوم سخت ہے اس کو جو ہے سختی، یعنی کوئی اگر بات بولے تو اس کو سخت سخت محسوس ہوتی، سخت معلوم ہوتا. تو اس لیے یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عربوں کو سختی سے جو ہے، سختی سے مراد جو ہے نا پوری کوشش سے، ہر ایک جو ہے نا دلیل سے ان کو جب اسلام سمجھائے، تو آخر میں کیونکہ سخت لوگ بھی تھے لیکن اس میں سے بہت سے لوگ ہدایت کی طرف آئے. انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن، جن کے اندر جو ہے نا رحمان کی خشیت ہے، خدا کا خوف ہے، وہ لوگ جو ہے نا ایک ایک کر کے آئے. اور جب آنے کے بعد اسلام میں اتنے سخت ہوئے کہ وہ جو ہے سخت لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہاں پر بھی ہندوستان میں ایسا ہی، اسلام اگر کوئی قبول کر لیے تو وہ بہت جو ہے نا مضبوط ایمان کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں کے ہندو جو ہے اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کے اندر بھکتی اور آستھا، محبت اسی قدر جو ہے نا بڑی بھی رہتی. جس طرح ایک پتھر کے لیے اپنی جو ہے نا دولت کھپا دیتے اور ساری جو ہے نا توانائیاں خرچ کر دیتے، تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اگر پہچانیں گے، اسلام کو پہچانیں گے، اسلام کی جامعیت کو جانیں گے، تو اسی طرح اسلام کی خدمت کرتے. آج جو ہندوستان میں مسلمان ہیں یہ جو ہے ہندو ہی تھے کثرت سے. اس میں جو اولیاء اللہ کے طفیل یہ لوگ اسلام قبول کرے، اس کے بعد آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا رہے ہیں یا اپنی جو ہے نا توانائیاں خرچ کر رہے ہیں. تو اس طرح یہاں پر بھی جو ہے جس طرح تبلیغ اسلام کے لیے سختیاں عرب میں تھے، اس طرح ہندوستان کے اندر بھی تبلیغ اسلام کے لیے جو ہے سختی برداشت کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو دلائل سے بعد لوگوں کو سمجھانا نہیں آتا، اور جو ہے ان کے شاستر پران جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتیں ان کی کتابوں میں ہے، اگر یہ باتیں سمجھیں گے بہت سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اسلام کے جو تصوف ہے، معرفت ہے، یہ چیزیں اگر سمجھیں گے تو اور بھی ان کے دل نرم ہوتے اور ان کی زبان میں سمجھیں گے. جس طرح یہاں کے سنسکرت زبان ہے، سنسکرت زبان میں اگر شلوک منتر میں جو باتیں توحید کی لکھی ہوئی ہیں، اگر اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو وہ لوگوں کے اندر محبت ہوتی کہ یہ لے کہ ہماری کتابیں پڑھتے نہیں، ہماری کتابوں میں بہت بڑی جو ہے نا گہرائی ہے. اس طرح ان لوگوں کا جو ہے گمان ہے. لیکن جب قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کی ایسی معرفت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو ہے ایمان کو، تمام نبیوں کی جو ہے نبیوں کی خوبیوں کو ایک مسلمان اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے. اور سب سرو اوتار ستیہ ہے، جس طرح جو ہے نا سارے اوتار سچے ہیں. قرآن کریم سب سے پہلے تمام دنیا کے نبیوں کو تصدیق کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ صرف اسلام کا جو ہے اعجاز ہے. اسلام ہی جو ہے نا سارے نبیوں کی عصمت قائم کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل من الصالحین، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ صالح ہیں، نیک ہیں. لیکن آپ انجیل اٹھا کے دیکھیں گے تو انجیل میں سابقہ نبیوں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا برے اور گندے گندے الزامات لگائے گئے. تورات کے اندر الزامات جو ہے نا نبیوں کو الزامات لگائے گئے، تورات میں، انجیل میں. اس طرح یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بہت سے باتوں کو بدل دیے اور خود اپنے نبیوں کو، بنی اسرائیل کے نبیوں کو ایسے جو ہے نا بدکار الزامات لگائے جس کا جو ہے تذکرہ بھی بہت مشکل ہے. تو تذکرہ کرنا بھی جو ہے نا توہین ہے. اس طریقے کی باتیں ہیں. ایسا ہی ہندوستان کے اندر بھی بہت سے اوتاروں کو، رشیوں کو یہاں کی جو ہے ایسے دیومالائیں پہنا دیے کہ ان کی جو ہے نا ایسے ایسے حالات سناتے کہ آدمی سن کے دنگ رہ جاتا. تو یہ جو ہے یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی صحیح جو ہے نا راہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کسی کو جو ہے نا ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ جتنے نیک متقی پرہیزگار ہے سب کی تصدیق کرنے والا یہ اسلام ہے. تو رام چندر جی ہو یا کرشن جی ہو، رام چندر جی کے متعلق بہت سے الزامات، آریہ سماجیوں کے پاس جائیں گے تو بہت سے الزامات لگاتے رام چندر جی کے، ان کے جیون چرتر پر، یہ ہنومان کیا تھا، اور جو ہے نا ایسے ایسے باتیں جو ہے نا یہ کرتے گنیش کیا تھا. حالانکہ یہ تتو گنان کے اندر ایک الگ معرفت ہے. اس کی جو بھی چیز سمجھائی جاتی ہے اس کی جو ہے گہرائی الگ ہوتی. ظاہرہ طور پر کچھ جو ہے انسان تصویر دے کے لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہے، جیسے ایشور کو یا جو یہاں کی جو ہے 33 کوٹی دیوتا کو گائے کے اندر بتاتے ہیں، ایک گائے کے اندر، ایک جانور کے اندر ساری دیوی دیوتاؤں کو بتاتے ہیں. تو مطلب یہ گائے کے اندر نہیں ہے، بلکہ گائے در حقیقت ایک جو ہے نا
نرم دل کا ایک جانور ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک مومن کے اندر جو یہ ایمان کی طاقت ہے یہ بتانا مناسب ہوتا ہے، لیکن وہ گائے کو بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح ورہا ہے، نرسمہ ہے، وامن ہے، بھارگو ہے، راگھو ہے، یہ کرشن، تو یہ ایسے جو 10 اوتار ہیں، 10 اوتار میں کسی کو جو ہے نا ورہا کہا گیا۔ اب ورہا کی تشریح کریں گے تو لوگ حیران پریشان ہو جاتے، ورہا کیا ہے؟ اور جو ہے نا گائے کے اندر دیوی دیوتاؤں کو بتایا گیا، تو اس کی معرفت ہے۔ گائے سے مراد گائے نہیں ہے، بلکہ جو ہے نرم قلب، منیب قلب کا جو ہے نا انسان ہے، مومن ہے، مومن کی طرف اشارہ دینا ہے۔ تو یہ لوگ گائے میں، بیل میں، گدھے میں، اور دنیا جو ہے نا جھاڑ میں، پہاڑ میں، ایسی چیزوں میں ایک جو ہے دیوتاؤں کو بتائے۔ تو اب ظاہرہ طور پہ مسلمان دیکھنے والے سمجھتے ارے یہ تو پتھر کی، مٹی کی، لکڑی کی پوجا کرتے اور اس کو بھگوان مانتے، کتے کو، بلی کو بھگوان مانتے، سانپ کو بھگوان مانتے۔ اس طرح مسلمانوں کا جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو لوگ ظاہرہ حقیقت کو جب اس کے باطن کو بگاڑ دیتے اور ظاہرہ جو چیزوں کو پکڑتے، اس وجہ سے لوگوں کو تشویش پیدا ہوتی۔ حالانکہ ویدوں کے اندر ایکم ست وپراہ بہودا ودنتی، پرماتما اللہ ایک ہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات بتائیں، جبکہ پرانوں میں اور گیتا میں اور ویدوں میں ایک خدا کی تعلیم کو جو ہے نا پورے بنیادی طور پر بتایا گیا ہے۔ تو پھر یہ جھاڑ جھڑولے، پہاڑ اور جو سانپ بچھو، اس میں کیسا بھگوان ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت میں یہ بھگوان، اس کے اندر بھگوان نہیں ہے، بلکہ انسان ہی کی طرف منسوب کر کے بات چیز جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے انسان شیر، اسد اللہ، اگر اللہ کا شیر ہے تو شیر جیسا بولتے ہی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی جو ہے نا پنجے ہیں، اس کے پٹے ہیں، اس کے بال ہیں، اور اس کی جو ہے نا 4 پیر ہیں، یہ نہیں سمجھتا۔ اسد اللہ سے مراد کی جو ہے نا اللہ کا شیر بہادر انسان، بہادری سے کام کرنے والا۔ تو جس طرح ایک شیر کی مثال دی جاتی ہے، لومڑی کی مثال دی جاتی ہے، گھوڑے کی مثال دی جاتی ہے، اونٹ کی مثال دی جاتی ہے، تو اسی طرح ایک انسان کی فطرت کو یہاں پر ایک مثال دے کے گائے یا اور جو ہے نا دوسرے جو جانور ہیں اس کی مماثلت دے کے، اس کی تمثیل دے کے اس کے خوبیوں کو یا اس کے خامیوں کو بیان کرے انسانوں کی۔ تو ایسا یہاں پر جو ہے رام چندر جی، کرشن جی، ان کے متعلق بھی بہت سے دیو مالائیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے انجیل میں، تورات میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بہت سے الزامات لگائے گئے، یہاں پر بھی بہت سے باتیں ایسے جو ہے نا یہ کرے، یہ اس کی معرفت جب ختم ہو جاتی تو انسان ظاہرہ طور پہ اس پہ الفاظ میں جھگڑتے رہتا۔ تو الحاصل یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے عرب علاقے میں آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلانا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ان کا جو ہے وتیرہ ہے، مطلب جو ہے نا ان کی عادت ہے، یہ ہمیشہ نیک لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتے رہتے، مصیبتوں میں جو ہے نا گھیرتے رہتے، لیکن بعد میں یہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبہما فعزرنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، یعنی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نبی، حالانکہ عرب میں کوئی نبی نہیں آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اور نصارہ، یہ 2 بھی عرب کے اندر آ کے اپنے تبلیغ کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے نا کھینچنے کی کوشش کرے، گرویدہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو مدینہ میں بھی یہودی تھے اور عیسائی تھے، اور مکہ میں بھی آتے جاتے رہتے تھے ادھر علاقے میں، کیونکہ یہ مدینہ کے لوگ نرم دل کے تھے، اس وجہ سے عیسائی زیادہ بس گئے، اور دوسرے علاقوں میں بھی یہودی اور عیسائی بس رہے تھے۔ تو اب یہ عرب لوگ جو ہے ان کو نہیں مانتے تھے، بہت کم لوگ جو نرم دل کے تھے وہ مانے، لیکن سخت جو لوگ تھے وہ تو نہیں مانے، یہودی اور عیسائی کو نہیں مانے۔ اور دوسری بات کہ جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، یمن کا ایک جو ہے نا بادشاہ تھا یا وہاں کا جو ہے نا وزیر تھا، تو وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو عربوں کے اندر عیسائیوں سے بہت خطرناک جو ہے نا دشمنی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ ہمارے گھر کو توڑنے کے لیے آئے۔ اس وجہ سے بھی عیسائیت کے سخت دشمن تھے، اور عیسائی اور یہودی چونکہ یہ ایک ہی جو ہے نا قبیلے کے ہیں، فلسطین کے ہے، عیسائی در حقیقت یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر عیسائی ہو گئے تھے، تب یہ دونوں کو عرب جو ہے نا بہت سختی سے ان کے ساتھ یہ کرتے تھے، برتاؤ کرتے تھے، ان کے نام نہیں رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں کوئی عیسیٰ موسیٰ کا نام آپ کو نہیں ملتا، پورے عرب میں جو ہے یہ جو عیسیٰ موسیٰ داؤد جو بھی نام رکھتے تھے، یہ جو ہے فلسطین کے لوگ، اسرائیلی لوگ، اور جو ہے نا ادھر ایران اور فلسطین ادھر کے لوگ جو ہے نام رکھتے تھے۔
لیکن یہاں پر جو اکابر صحابہ ہیں اور جو ہے عربوں کے اندر یہ نام نہیں ہوتے تھے، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ابراہیم، ایسے نام نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نا یہ رکھتے تھے۔ تو یہ ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ ان لوگوں سے سخت جو ہے نا اختلاف تھا، جو فلسطین کے لوگوں سے، یعنی جو بنی اسرائیل سے یہ عربوں کو جو ہے نا سخت اختلاف تھا، اس وجہ سے ان کے کلچر کو اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ جو ہے نا دو رسول، یعنی دو جو ہے نا رسول کے ماننے والے، عیسائی اور یہودی، یہ آیت ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی وہ جو ہے جھٹلا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی تورات وغیرہ ان کو بھی جو جھٹلا دیے پورے طور پہ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی جو ہے تکرار کر رہے تھے۔ تو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرف انسان ہی ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، یہ دیکھیے جو ہے تم جو بول رہے کہ اللہ میرے پہ قرآن نازل کیا اور میں جو ہے آخری نبی ہوں اور فرشتہ میرے سے ہم کلام ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، تو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ تم جو ہے نا انسان ہو، تم سے جو ہے نا اللہ کیسے بات کرتا ہے، کیسا تمہارے پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تکرار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھی۔ اور فرشتہ کیونکہ جو ہے فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، فرشتے سے بڑھ کر انسان کا مقام ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اسلام پیش کرنے لگے عربوں کو، تو وہ جو ہے کرے کہ جو ہے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے پہ اللہ کا جو ہے نا قرآن نازل کرتا، تو لوگ یہ سمجھتے کہ اگر نبی ہے تو ڈائریکٹ آسمان سے اترے اور ہمارے جیسے نہیں ہونا، اب ان کے 4 ہاتھ ہو یا جو ہے نا 4 آنکھ ہو، جس طرح اب کسی بھی طریقے سے اگر کوئی رسول آئے گا تو اس کو حجت نہیں کریں گے، اگر جو ہے نا 4 ہاتھ والا ہے تب بھی حجت کرتے کہ تم تو ہمارے انسانوں میں سے ہو ہی نہیں، تم ہم کو جو ہے نا کیا ہدایت دیتے، اس طریقے کی۔ تو اس بات سے مخالفت ہمیشہ مقدر ہوا کرتی ہے، ہمیشہ جو ہے نا مخالفت رہتی ہے، یہ مقدر، یہ طے ہے۔ تو اس واسطے مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں آگے بڑھنا اور دین پیش کرنا، اور بعد میں یہی لوگ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ برابر آپ کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب دیکھیے عربستان میں جس طرح سختی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، اتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے اور اتنے بڑے بڑے جو ہے نا جنگیں ہوئے، اور جب اسلام پورا پھیل گیا، عرب پورا مسلمان ہوا، تو آج جو ہے عربستان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، آپ کا نام لینے والے، آپ کا قرآن پڑھنے والے، ہر جگہ کوئی کفر باقی نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے وہاں پر اسلام کی چاہنے والے۔ تو یہ جو ہے پہلے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں تو بے انتہا تکلیف دیے، لیکن جب اسلام چھا گیا تو اس کے بعد سب اسلام کو گلے لگانے والے بنے۔ آج جتنے ملک صحابہ اکرام فتح کیے تھے، آج تک وہ ممالک باقی ہیں، اسلام کا نام اور اسلام کا جھنڈا وہاں پر بلند ہے، اسلام کا نام لیوا، اور کعبۃ اللہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیے، اور بغیر جنگ و جدال کے، بغیر جو ہے نا تلوار کے، بغیر خون خرابے کے کعبۃ اللہ مکہ فتح ہوا۔ 1400 سال ہوئے، آج تک اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ پہ کسی جو ہے نا ظالم یا کافر کا قبضہ ہونے نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ جو ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح ہے، آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ایمان میں داخل کرے، فتح کرے، اس فتح کو اللہ تعالیٰ تا قیامت باقی رکھا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کو کوئی اپنے تصرف میں لے نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح انسان کے گھر کو کوئی جانور قبضہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کے گھر کو کوئی انسان قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور وہاں پر جو بھی نگہبان یا کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے وہ خادم ہیں، خادم حرمین ہیں، حرمین کے خادم بن کر خدمت کرتے ہیں، لیکن حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے جب کوئی نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا ان پر جو ہے نا عذاب نازل کیا کہ وہ مکے کی سرحد میں داخل نہیں ہونے پائے، وہاں سے جو ہے تباہ۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بھوسا بنا دیا، اور وہ سارے ہاتھی مر گئے،
اور جو ہے نا لڑنے کے لیے آئے تھے وہ سب جو ہے نا مر گیا، واپس جو ہے نا بھاگ گئے۔ تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ابابل کے ذریعے سے اپنے جو ہے نا گھر کی نگہبانی کر رہا ہے کہ جو ہے بگاڑیں گے کعبے کا کیا فیل والے، محمد ہیں تیرن ابابیل والے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے بے چین ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا کہ اسلام کا محافظ اللہ ہے، اور لوگ جو ہے چاہے کتنی مخالفت کرے اور طرح طرح کے سوال کرے کہ جو ہے تم تو انسان ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، تم کھاتے پیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ فرمایا کہ جو ہے نا کافر یہ کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ تو جو ہے نا ہماری طرح کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے رہتے، یا یہ کیسا رسول ہو سکتے؟ جس طرح یہاں پر جو ہے وہ مخالفت کر رہے کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسا جو ہے نا بشر ہو، تم پہ جو ہے نا کیسا قرآن نازل ہو رہا ہے، تم پہ رحمان کیسا اللہ اپنا کلام جو ہے نا اتار رہا ہے، تم جو ہے نا کیسا نبی بن گئے۔ اور اگر نبی بننا ہی تھا تو ہمارے بڑے بڑے یہاں پر بادشاہ تھے، اتبا، شیبہ، اور دوسرے جو ہے ولید بن مغیرہ، یہ بڑے یہاں کے جو ہے سرمایہ دار، دولت مند حاکم، یہ سب تھے۔ تو یہ لوگوں کو کیوں نہیں بنایا اللہ؟ کیا یہ لوگ بیکار ہیں؟ کیا یہ لوگوں کے پاس تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے؟ ایسا وہ سمجھتے تھے۔ دولت کو جو ہے نا اللہ کا فضل سمجھتے تھے، حاکم بننے کو اللہ کا فضل سمجھتے تھے۔ تو ایسے تکراریں ہمیشہ ہوتے رہتے کہ تم ہی ملے کیا اللہ کو نبی بنانے کے واسطے؟ اب مطلب جو ہے نبی اگر بنانا بھی ہے تو اللہ ان سے مشورہ کرنا کہ بھائی تم بولو کون پاک ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اور وہ بتائیں گے دنیا کے ظالم کو یا دولت مند کو، دنیا کے مکار انسان کو، اور غریب چاہے وہ کتنا ہی تقوی اور پرہیزگاری پہ ہو، اس کو جو ہے نا وہ لوگ نیک نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روحانی منصب کے لیے انسانوں سے مشورہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی قدرت سے نبی رسول بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ تو جھٹلانے والے ہیں، جھٹلاتے رہتے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں۔ مطلب جو ہے یہ تو خدا، اس لیے حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا جو روحانی انسان ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ابدال ہے، اللہ کا جو بنایا ہوا ہے، ساری دنیا اگر اس کی مخالفت کرے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور انسانوں کا بنایا ہوا جو لیڈر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ انسانوں سے ڈرتے رہتا، خوف کھاتا، ارے میں ذرا اگر جو ہے کوئی کام حرکت اگر غلط کروں گا تو قوم بگڑ جائیں گی، میری بادشاہت چلے جائے گی، یا میری لیڈری چلے جائے گی، میرے ووٹ کم ہو جائیں گے۔ یہ لوگوں کے مشورے پہ چلتے ہیں لیڈر، لیکن روحانی انسان اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن جو ہوتا ہے وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاہے ساری قوم اس کی دشمن بن جائے، لیکن اللہ کے حکم کو جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ ناراض نہ، رضا الہی سب سے پہلی جو ہے نا اول ترجیح رضا الہی، اللہ کی رضا ہے۔ اگر رضا الہی نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے واسطے اگر آپ کام کریں گے تو لوگ آپ سے کام بھی لیتے اور آپ کو ذلیل بھی کر دیتے۔ اور انسانوں کی کتنی بھی جو ہے نا عزت دی ہوئی عزت ہو، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آج جو ہے گاندھی جی ہندوستان کو آزاد کرے، لیکن ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی جو ہے نا مصیبتیں اٹھائے، آج وہی ہندوستان کے لوگ گاندھی جی کو غدار بولے، دیش دروہی بولے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہے اڑیاتے۔ تو قوم مخالفت کرے، حالانکہ قوم کے مشورے سے اور قوم کی جو ہے نا بھلائی کے لیے کام کرے، لیکن وہی قوم کے لوگ ان کو جو ہے نا پلٹ کے غدار بول رہے۔ تو ایسا انسان کیا ہے، آج لیڈر بناتے، کل جو ہے نا اسی کو غدار بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اگر کسی کو منتخب کرتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ کسی کو نبی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نبوت سے معزول نہیں کرتا، ارے بہت لوگ مخالفت کرے، اب تم ہٹ جاؤ، دوسرے اچھے جنا بڑے بادشاہ کو نبی بنائیں گے، ایسا کبھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر یہ لوگ بولے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو قالوا ربنا
یعلم انا الیکم لمرسلون، ہم ضرور جو ہے نا اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، اور تم چاہے مانو یا نہ مانو، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام کیا ہے؟ کھلے طور پر تم کو سمجھانا ہے۔ اگر تم نہیں مانیں گے تو تم جو ہے ہماری مخالفت کریں گے، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، پہنچا دیے، لیکن اس کا انتقام لینے والا اللہ کی ذات ہے، برابر جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے کے رہے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ علیک البلاغ الینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچانا، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اور حساب لیا اللہ تعالیٰ، جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد کوئی کافر باقی نہیں رہا۔ جو لوگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف میں جانے کے لیے منع کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اجڑی لا کے جو ہے نا اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال دیے آپ کے جسم اتھر پر، ایسے ایسے تکلیفیں دیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فتح دیا، انا فتحنا لک فتحا مبین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کی جب اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرمایا تو اس کے بعد یہ سارے الزام لگانے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، سب آ کے سب بن کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آپ ہم پر رحم کیجئے، آپ رحیم ابن رحیم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ جو ہے نا ہم پر جو ہے نا رحم کیجئے، رحم کی بھیک مانگ رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ جو ہے بڑے حاکم تھے، دولت مند تھے، میجورٹی ان کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ کایا پلٹنے کے لیے کوئی جو ہے نا دیر نہیں لگتی، کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نئی دنیا بسا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے حق بات کو واضح طور پر اور حسن اخلاق کے ساتھ اور جو ہے دلیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں، اور دلیل کو اخلاق کو بھی اگر جو ہے کوئی جھٹلا کے ظلم زیادتی کرنے پہ اتر آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بخشتا نہیں، برابر تون و کرہن الیہ یرجعون، اگر وہ راضی سے نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرے گا اسلام کی طرف آنے کے لیے، دین کی طرف، مگر آپ جو ہے اس سے پہلے واضح طور پہ سمجھانا ضروری ہے، تبلیغ بہت ضروری ہے۔ تبلیغ کے معنی ہوتے کہ اللہ کی بات کو احسن طریقے سے ان تک پہنچانا، دلائل سے، براہین سے، احسان سے، ہر اعتبار سے جب پہنچائیں گے، اور جب جو ہے وہ ظلم پہ اتر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ برابر جو ہے ان کے لیے عذاب کا انتظام کرتا، چاہے وہ جو ہے نا تشدد سے ہو یا جو ہے ان کو ہدایت دے کر بھی اسلام کی طرف لے کے آتا، اگر وہ اڑ کے رہے تو ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عذاب، ایسے جنگیں مسلط کر دیتا کہ وہ مجبور ہو کے اسلام میں داخل ہونا پڑتا۔ جس طرح سمندر سے نکلا ہوا پانی آخر میں سمندر میں جا کر جو ہے نا ملنا ہے، سمندر کے بغیر دوسرا راستہ نہیں ہے، سمندر سے نکلا ہوا پانی سمندر کو جو ہے نا جا کے وہ تکمیل پاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اسلام سے نکلے ہوئے جتنے ادیان ہیں یہ سب جو ہے نا اسلام سے نکلے ہوئے، کیونکہ اسلام سب سے پہلے تھا، اللہ کے پاس جو ہے نا سب سے پہلے اسلام تھا، اور وہ اسلام سے ہی جو ہے تمام شاخیں ادیان نکلے، پھر اسلام میں آ کے مکمل ہو رہے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جس طرح قرآن کریم تمام کتابوں کا جامع ہے، اس طرح اسلام بھی تمام ادیان عالم کا مجمع ہے۔ تو تون و کرہن الیہ یرجعون، اور کرہن جو ہے، کرہن کوئی جو ہے نا ظلم نہیں ہے، جرم نہیں ہے، کرہن مطلب جو ہے نا سختی کرنا، سختی اس لیے ہے کہ بھلائی کو پیش کرنے کے لیے اگر کوئی اڑ جاتا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سختی سے جو ہے اس کو اسلام کی طرف لے کے آتا، برابر جو ہے نا دلائل سے سمجھاتا۔ اس لیے یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد جو ہے لوگوں کو سخت نظر آتا، لیکن اس کے اندر بہت سے بھلائیاں ہیں، اور وہ جو مظلوم لوگ جو ظالموں کی وجہ سے دب کر جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، جہاد کے وجہ سے جو ہے ایسے ظالموں کے ان کے جو ہے نا ان کے جو عزائم ہیں وہ ٹوٹ جاتے، اور معصوم لوگوں کو، نیک لوگوں کو دین اسلام، برکت والا دین، اللہ کا دین جو ہے نا ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جہاد بھی رحمت ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے بہت سے بیمار، جس طرح ڈاکٹر ہر گولی دوا دینے کے بعد اس سے جو ہے نا علاج کارآمد نہیں ہوتا تو آخری میں آپریشن کرتے، آپریشن کرنے کے بعد انسان صحت مند ہو جاتا، اس کے بہت سے بیماریاں جڑ سے نکل جاتے۔ تو اسی طرح جہاد کیا جیسے ایک آپریشن ہے، یعنی جو ہے قوموں کی بیماریوں کو درست کرنے کا علاج جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جب تک کہ ڈنڈا اگر نہیں اٹھائیں گے برے لوگ، جیسا اگر کرفی لگانا ہے یا کوئی جو ہے نا ماشاء اللہ کرنا ہے تو سختی جو ہے نا اختیار کرنا ضروری ہے،
اگر سختی اختیار نہیں کریں گے تو لوگ کنٹرول میں نہیں آتے. تو اسی طرح ایک مذہب جو سارے نبیوں کی عزت قائم کرنے والا ہے، سارے دینوں کی عزت قائم کرنے والا ہے، سارے کتابوں کی عزت قائم کرنے والا ہے، سارے انسانوں کی عزت قائم کرنے والا ہے، ایسے جو ہے نا مبارک دین سے اگر کوئی اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کرتا ہے کہ جو ظالم ہے ان کو جو ہے نا ان کا صفایا کرے اور جو ہے صحیح اور حق بات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. تو اس لیے جو ہے یہاں پر جو وما علینا الا البلاغ المبین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا کام ہے پہنچانا ہے، تم پہنچا دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے دیے. اب اس کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ وہ لوگ جو ہے جب معاملہ جب سخت ہو گیا تو وہ تون و کرہن الیہ یرجعون. ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوا ہے اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے کہ جو رسولوں کے ساتھ اور مبارک لوگوں کے ساتھ جب جو ہے لوگ سختی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے نرمی کا. پھر اس کے بعد جس طرح ایک ٹیچر ہے پہلے جو ہے محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا بچوں کو، اگر وہ محبت سے نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد ڈنڈا اٹھاتا. ڈنڈا اٹھانے کے بعد ڈنڈا اٹھانا اس کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو جہالت ہے، جو شرارت ہے اور جو ہے وہ جو علم سے جو ہے نا جہل اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈنڈے سے جو ہے اس کو سدھارا جا سکتا ہے. تو پھر وہ اپنی جہالت کو چھوڑ کر پھر علم کا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اور علم والا بن جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول بن کر آئے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اور خاص کر جو یہاں پر 3 رسولوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 نبیوں کے ماننے والے بھی عربستان میں آ کے اپنے تہذیب و تمدن کو پیش کر رہے تھے، لیکن لوگ جو ہے نا اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو بھی سمجھے کہ تم بھی اسی طرح جو اس سے پہلے 2 آئے تھے اور تم بھی جو ہے نا اسی طریقے کے رسول ہے. تم اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ تم سے نہ قرآن جو ہے نا تم پہ نازل کیا اور نہ اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، تم تو ہمارے جیسے بشر ہے، تم کیسا جو ہے نا رسول ہو سکتے. تو بہرحال یہ قوموں کی جو ہے لا علمی یا جہالت ہوتی ہے. اور آج بھی آپ اگر کام کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو اسی طرح آپ سے بھی جو ہے نا تکراریں ہوتی ہے. تو اس کو تکرار کو جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے اور جو ہے مصائب کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ضرور اسلام کا پرچم عالم پہ لہرانے والا ہے. جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے دین اسلام کی تبلیغ کا کام لے اور اسلام کو سمجھانے کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وسعت قلبی پیدا کرے اور علم عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.